میں نے ایک سوال کیا دین آسان ہے، تو ایک شخص ہے جو بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، بیماری جو بھی ہو، اور ان کو محسوس نہیں ہوتا، حس نہیں ہوتا اس کا، جس کی وجہ سے وہ ڈائپر وغیرہ اس میں باندھتے ہیں تاکہ پیشاب کپڑے وغیرہ پہ نہ لگے۔ اب ایسے معاملے میں کیا کریں؟ یاد رکھیں دین آسان ہے، سب کے لیے آسان ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے تنگ دست ہو، چاہے غریب ہو، چاہے پریشان ہو، چاہے کوئی سہولت کا محتاج ہو کہ اسے سہولت ملے حالات کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو پہلی چیز یاد رکھیں، یہ شخص جو ہے نماز پڑھیں گے اسی حالت میں نماز پڑھیں، صرف امامت سے وہ گریز کریں۔ اگر کوئی امامت کو بولے تو بولے نہیں مجھے پیشاب کا مسئلہ، میں امامت نہیں کر پاؤں، لیکن باقی وہ سب کر سکتے ہیں، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں اسی ڈائپر کے اندر، حالانکہ اس میں پیشاب ہوگا، سمجھے؟ یا پھر ایسے انسان کے لیے ڈائپر نہیں باندھتا ہے، تھیلی لگی ہوئی ہے کیونکہ پیشاب پہ کنٹرول نہیں ہے، کیتھیٹر لگا ہوا ہے جو نلی ڈالتے ہیں پیشاب کی جگہ میں، اور یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ چیز بیمار کی وجہ سے ہوتا ہے، بالکل وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ان کی نماز کا۔ تو انہیں چاہیے کوئی نماز پڑھے، گھر پر نماز پڑھے، یہ وہ معاملہ جو کنٹینیو جا رہا ہے۔ لیکن ایسا انسان ہے جس کو کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا ہے، تو اس کو معلوم ہے کب جاتا ہے کب نہیں جاتا ہے، تو اس معاملے میں پھر کیا کرے؟ وہ تو ڈائپر چینج کر لے، لیکن اس کو ڈر ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے، جیسا کچھ لوگوں کو سینس چلا جاتا ہے، یا وہ پیشاب کا جو بلیڈر ہوتا ہے اس کے اندر ایک منہ ہوتا ہے جس سے سینس ہوتا ہے، جس سے آپ کھلتا ہے تو پیشاب نکلنا شروع ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے تو پیشاب رک جاتا ہے، تو کبھی وہ سینس اس کا چلا جاتا ہے، آپریشن کی وجہ سے وہ پارٹ کاٹ کے نکال دینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیریئر نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک؟ تو لہٰذا اب تو وہ اس کو کوئی حص ہی نہیں ہوگا، پیشاب بنا کے نکلا، تو لہٰذا پھر وہ کنٹینیوس ڈائپر میں رہے یا کنٹینیوس تھیلی لگائے، تھیلی بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے یورین کے بیگز ہوتے ہیں، لیکن بیگز کے مقابلے میں ڈائپر سیف ہوتے ہیں، بیگز کیونکہ کیا اٹیچ کرنا پڑتا ہے، کبھی گر گئے تو مسئلہ پیشاب نکل جائے گا، لیکن ڈائپر سیف ہوتے ہیں، ان کا صرف اتنا کام ہے کہ ڈائپرز کو چیک کرتا رہے، ورنہ اگر گھر میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ گھر میں لیک بھی ہو جائے تو صاف کر سکتے، لیکن مسجد کا ایسا معاملہ ہے کہ صفائی وغیرہ مسئلہ ہوگا، تو لہٰذا وہ بالکل نماز اپنی کنٹینیو کرے، 5 ٹائم نماز پڑھے، ڈائپر میں پیشاب رہا بھی تو پڑھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تھیلی لگی اس میں پیشاب بھرا ہوا ہے تو بھی وہ پڑھ سکتا ہے، یاد رکھے اس میں بھی کوئی عرض نہیں، کیتھیٹر لگا ہوا ہے، نلی ڈالی ہوئی تو بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتی ہے، دین آسان ہے، یاد رکھے اس آدمی کے لیے۔ وضو کر سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے نماز پڑھے، یاد رکھے صرف امامت کا جب معاملہ ہے تو وہ اس میں گریز کرے، پیچھے ہٹ جائے، باقی معاملے میں انشاءاللہ کوئی حد نہیں، تو وہ نماز اپنی کنٹینیو کرے، ان کو بولنا نماز بالکل بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دین آسان ہے آپ کے لیے۔ خیال کیا تھا پیشاب ہے، پیشاب کے ساتھ فلاں کر رہے، تو آپ یہ بھی تو تھوڑا سوچئے، پیشاب اور پیخانہ نکلنے سے پہلے کہاں رہتا؟ اندر ہی ہے نا جسم کے، گندگی جب مانی جائیں گے اب نکل کر جائے، لیکن چونکہ آپ بیمار ہے، آپ کے جسم کو حس ہی نہیں کب نکلتا ہے کب نہیں نکلتا ہے، تو آپ مجبور ہو گئے، تو لہٰذا وہ صاحب اپنی نماز پڑھے، پیشاب ہے بھی تو پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی نہیں، اور یہ مسئلہ مرد عورت دونوں کے لیے۔ بھائی نے سوال کیا کہ انسان طہارت خانے میں جائے، طہارت وغیرہ کے لیے جائے، تو وہاں اگر پیشاب کرتا ہے تو چھینٹے وغیرہ اڑنے کے امکانات زیادہ ہیں، چونکہ نیچے گندگی کی وجہ سے، جو بھی وجوہات کی بنیاد پر، تو کیا وہ ڈھیلے وغیرہ کا استعمال کریں؟ دیکھیے آپ نے سوال تو ایک جنرل کیا، لیکن میں ایک خصوصی جواب دیتا ہوں اس کو، ایک جنرل جواب میں نے بہت بار دیا ہے، ایک اسپیشل جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، مطلب خصوصی ان دا سینس ہم لوگوں کو ایک اپنا ایک عادت بنانا چاہیے، سب سے صاف جگہ جو ہمارے گھر کی ہوگی نا، ہمارا طہارت خانہ ہے، یہ ہم کو پلان کرنا پڑتا۔ گھر تو چماچم چمکا دیا، گاڑی چماچم چمکا دی، فلاں چیز چمکا، لیکن جہاں طہارت ہوتی ہے، طہارت بے سے عبادت، کیوں بول رہا ہوں طہارت بے سے کس چیز کی؟ عبادت۔ نماز کے لیے کیا ضروری ہے آپ کو؟ غسل اور وضو دونوں ضرورت ہے نا، کہیں بہت ساری عبادت کے لیے صرف غسل کافی، وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، تو طہارت بیس کو چھوڑ کر باقی سب چمکا رہے، مطلب جھاڑ کی جڑوں میں زہر ڈال رہے، کیمیکلز ڈال رہے، اور اوپر اس کو خوب ہرا بھرا رکھنے کے لیے محنت کر رہے، سیف گارڈ کر رہے، سب کر رہے۔ جڑیں، جس جھاڑ کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہے نا، ویسا پتلا بھی جھاڑ کھڑا رہا نا، 2 سال میں بڑا گھنے دار ہو جاتا ہے، لیکن جس کی جڑیں کمزور ہو جائے نا، وہ اتنا بھی بڑا ایک ہوا چلی تو گر جاتا ہے۔ عبادت کا بیس یہ کیوں ہو رہا ہے کہ آج ہمارے طہارت خانے، ہمارے عامزانے پیخانے، غسل خانے، حمام، باتھ روم، جو بھی آپ بولتے لیبارٹری، WC، کیا کیوں یہ اتنے گندے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں، ان کو صاف کرنے کو پیسہ نہیں لگتا، ان کو صاف رکھنے کے لیے صاف سوچ لگتا ہے، برا مت لگنے دیجیے میری بات، پیسے نہیں لگتے، میں نہیں مانتا، اس کو سوچ لگتا ہے، جب آدمی سوچ لیتا ہے۔ صحابہ وغیرہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ وغیرہ تو اتنی غربت میں تھے، اور وہ جو پیشاب پخانا جہاں کرنے جاتے تھے، وہ ریگستان ہوتا اور اس کی دھوپ اور گرمی کافی تھی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، ڈیکمپوز کرنے کے۔ وہ لوگ کیا کرتے؟ کھلے ہوتے، ٹینٹ جیسے لگے ہوتے، اور اتنے غریب لوگ تھے پہننے کو نہیں ہوا کرتا، ڈھکنے کو کسی کا حمام ہو تو بڑی بات ہوتی، حمام میں ہوتا تو صحابہ کہتے ہیں ہم اٹھ جاتے، اگر پورا کھڑے تو شرمگاہ کھلنے کے چانس ہوتے، حمام میں جاتے تو جھک کے رہنا پڑتا، کیونکہ ڈھکنے کو چھت نہیں ہوا کرتی، اتنی غربت کا عالم تھا صحابہ، لیکن وہ مٹی یوز کرتے تھے، مٹی ہے تو اب عرب کی مٹی اور گرمی کی شدت کیسی ہوتی ہے، اگر کوئی کرا بھی تو فوراً صاف ہو جاتا ہے، پیشاب جو بھی جذب ہو جاتا ہے، تو گندگی وغیرہ زیادہ تک وہاں بیماریاں پھیلنے کے چانس اور باقی نہیں رہتا ہے، اور مٹی پہ مٹی ڈال دو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں، الحمدللہ میری بات جو لوگ سن رہے، اکثر لوگ ٹوائلٹس وغیرہ گھر میں اللہ نے استاد دی ہیں،
نہیں تو کامن ٹوائلٹ تو بھی یوز کرتے ہوں گے. یہ تو اتنے تو ایکسیسیبل آج کل ہے. ٹھیک ہے, گندے کیوں ہیں ہمارے ٹوائلٹ, کیوں نہیں صاف ہوتے؟ یہ تو آپ نے جنرل کیا تو میں کیا ڈھلت استعمال کروں. یہاں تمہارے گھر کے اتنے گندے کہ ڈر لگ رہا ہے کسی گھر میں چلے گئے تو کیا کرنا, کیوں خراب ہے؟ ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں. صفائی کو ہم نے امپورٹنس نہیں دی. ہاں, پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان. پھر یہ کیوں ہم گندے ہیں؟ مطلب گندگی کا کیا عالم لوں میں نہارے نہیں ہفتہ یہ پرسنل گندگی. ہاں, بال صاف کرنے کا حکم جہاں جہاں کے وہ پتہ نہیں سالوں سے صاف نہیں کی, یہ سب گندگی میں شامل ہوتا نا. پاکی آدھا ایمان میں یہ سب شامل ہے. طہارت کو جاؤ تو اطمینان کے ساتھ پیشاب کرو, دیکھ کر کرو, چیٹیں نہ اڑیں. پھر ہم کو نہیں سمجھتی ساری چیزیں. جہاں ہم بیٹھیں گے وہ ٹوائلٹ کا ٹب مطلب وہ بھانڈا کیسا ہو, وہ کموڈ بھانڈا کیا آپ بولیں گے جو بھی اس کا وہ ہے وہ کس طرح سے ہو, وہ صاف ہو. اگر وہ صاف نہیں ہے تو چیٹیں واپس آ سکتے ہیں میرے آنکھ. جیسے پبلک ٹوائلٹ کا نہیں, ہمارے گھر میں بھی مسئلہ ہو. تو ہم لوگ صفائی کی عادت ڈالیں, یہ بہت امپورٹنٹ ایک سوچ بنا لیں کہ ہمارے ٹوائلٹ صاف ہونے لگے. میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے, میں مطلب کسی کی تعریف یا ان کو بڑھاوا نہیں دے رہا ہوں, یا بھی بولو نان مسلم کو مسلم سے کمپیئر کر رہے بڑھاوا دے رہے, نہیں, لیکن ان کی صفائی میں نے دیکھی. آپ نے جاپانیز لوگوں سے اگر کوئی ٹرانزیکشن کیا ہوگا, معاملات کیے ہوں گے, تو وہ جاپانیز ایک ایسا آدمی ہوتا ہے, آپ کو معلوم, جو لوگ کمپنیز میں کام کرتے ہیں میری بات کو بہت سمجھیں گے. ایک جاپانیز کلائنٹ آ رہا تو کمپنی سب سے پہلے صرف ٹوائلٹ صاف کرتی, باقی کچھ بھی گندا رہا بولتے چلتا. ٹوائلٹ خراب نہیں ہونا, کانٹریکٹ تو ملنا نہیں ہے شور ہے. وہ جاپانیز آتے ٹوائلٹ میں جائیں گے, صرف ٹوائلٹ دیکھیں اور اس سے اندازہ لگا لیں گے تمہارا باقی کیا ہے. یہ آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں, ملٹی نیشنل, اور ان کے کلائنٹ جاپانیز لوگ, کتنا وہ دھیان دیتے ہیں ٹوائلٹس پر, صفائی پر. بولنے کا مطلب ان کی یہ سوچ ہے کہ اگر ٹوائلٹ صاف ہے تو آدمی صاف ہے, تو ذہن صاف ہے تو سب صاف. آپ سمجھ لیجیے ایک آدمی وہ بہت اچھی باتیں کر رہا, فلاں کر رہا, دینی باتیں کر رہا, وہ کرے, اور کسی نے بولا وہ چاچا میں نہاتا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اس کو شرعی ضرورت بھی نہیں ہے, ایسا کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں, آپ کیا بولیں گے؟ بولتا تو اتنی بات 4 مہینے نہاتا کے ساتھ میں, یار ٹھیک نہیں یار, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یار, نہانا چاہیے یار, ریگولر کم از کم جمعہ کو تو نہا لے یار. کچھ نہ کچھ تو بولیں گے, آپ پسند نہیں کریں گے. کسی کی آپ فلاں باتیں سنیں اور اس کے بیڈ روم میں جا دیکھیں اتنا گندا بیڈ روم, کس نے اسمیل آ رہی ہے, تو آپ بولیں گے یار یہ سب بولنے کے سمجھا, یہ حلق سے نیچے نہیں اترا, بولنے کے لیے چاہیے لوگ. تو صفائی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بہت. اب بھائی کا سوال تھا, میں طہارت خانے میں گیا اور وہ گندا ہے, میں بیٹھوں گا, چیٹے ہونے کے چانس ہے, تو آپ کیا کریں, اس جگہ سے ہٹ کے طہارت کریں. مثال کے طور پہ ایک بھانڈا ہے, آپ نے پیشاب کیا, بہت گندا ہے, مطلب وہ چوکپ ہوا ہے, بھرا ہوا ہے, آپ کیا کریں گے؟ تو پیشاب کیا تک تو احتیاط کر لیا, پانی تو پھڑ پھڑ گرے گا, زیادہ گرے گا, اڑ سکتا ہے. تو آپ وہاں سے ہٹ کر, 9 ٹریپ چھوٹے ہوتے ہیں نا, مطلب وہ چھوٹے, کچھ نہ کچھ تو ویسا آپ کو ایڈجسٹ کرنا, صرف اس شکل میں کہ اتنا خطرہ ہے کہ آپ کہیں بھی کچھ نہیں. کیونکہ میں ایک بار سفر کر رہا تھا, پرسنل ایکسپیرینس, سفر کر رہا تھا اور ایک ٹوائلٹ میں گئے, تو ٹوائلٹ کے اندر جو جگہ ہوتی ہے اور اس میں ٹوائلٹ میں جانے کے لیے پورا ایسا ٹارگیٹ جانا پڑا تھا, مائنڈ پیچھے ہوئے تھے پورے, ادھر لوگوں نے باہر کرے ہوئے تھے. یہ ٹریولنگ کر رہا, بسز سے وغیرہ سے آپ کو ملیں گے ایسے دھاگے, تو مائنڈس کے ادھر سے ادھر جانا پڑ رہا, پھر ادھر تو ہوگا نہیں, ادھر ایک پرانا نشان ہے, اسے پیر رکھ سکتے ہیں, ان کو مسئلہ نہیں, ادھر ہے. تب جا کے ٹوائلٹ پہ پہنچے تو پورا بھرا ہوا. اچھا, ہیومن نیچر کیسا ہوتا ہے, جو ٹوائلٹ کی سوچ کی جاتا ہے, ٹوائلٹ کا پریشر بڑھ جاتا, اب روک نہیں سکتے آپ. آدمی ابھی پیشاب نہیں کرنا, کسی نے پیشاب کرو تو بہت تیز آتا پھر, کیونکہ آپ نے سوچ لیا نا, تو باڈی کیا کرتی ہے, ایکشن لیتی. تو اب تو آپ کو کرنا ہے, اب کیا کریں گے, پورے ایسا ہوتا ہے, اتنا گندا, مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے. اور ایسی ایسی مخلوقات دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر کہ آپ تعجب کریں گے. جھنگور تو صرف ایک ہی ہے, اس کے اندر جھنگور, کیڑے, الائیاں اور دنیا آپ کو ملیں گی کہ مطلب جا کے آنا بولے تو دل پہ پتھر. اور کبھی کبھی مسلمس کے ڈھابے ہیں, مسلمس کی ہوٹل ہے, مسلم کے گھر ہے, یار کیسے میں امیجن کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس تو دنیا بھر کا تصور ہے. آپ کو معلوم یورپ میں مسلمانوں وہ لوگ بہت الگ نظر سے دیکھتے تھے. جو انسان روز نہاتا تھا, یہ بات لکھ کے رکھ لو, اسپین کی ہسٹری پڑھو, جو انسان روز نہاتا تھا لوگ بولتے تھے مسلمان ہو گیا. کیا مسلمانوں کی یورپ میں پہچان یہ تھی کہ روز نہاتے ہیں. اگر روز نہ, ٹرکش باتھ روم کا نام کسی نے سنا؟ دنیا میں مشہور ہے آج بھی ٹرکش باتھ روم. ارے وہ ترکی کے حمام, کیا حمام رہتے, بالکل اندر ایک دم پانی گرم کر کے ایسا ماحول بنا دیتے, پورے ویپرز ہوتے, ہم جاتے ہی وہ جو ویپرز آپ بھاپ سے جو نہانا ہے وہ ملیں گا آپ کو ٹرکش حماموں کے اندر. تو ترکی کے اندر پبلک حمام اتنے مشہور تھے عثمانی خلافت کے اندر کہ جیسے آپ کو مسجدیں ملیں گے اتنے آپ کو حمام ملیں گے. حمام ٹوائلٹ کے لیے نہیں, پیشاب نہیں, پیشاب پخانا اور نہا کے نکلو آپ. ترکی حمام میں لوگ آج بھی ترکی گھومنے گئے تو بولتے ہیں وہاں میں اندر جا کے ذرا مالش کرایا, پھر نہایا, بہت مزہ آیا. فلموں میں آپ کو ترکی میں فلم ہے تو ترکی حمام باتھ روم سے دیکھنے کو ملیں گے. تو مسلمان یورپ میں مشہور تھے, اگر کوئی روز نہایا تو بولتے تو مسلمان ہو گیا کیا. وہ ان کی صفائی سے جانے جاتے, پہچانے جاتے. ایک صحابی رسول سے بولتے ہم نے سنا ہے تم ایسے نبی کو مانتے ہو جو پیشاب پکانے کا طریقہ بھی سکھاتا طہارت کا, اور وہ خوشی سے بولتے الحمدللہ ہم اس نبی کے ماننے والے جو ہم کو پیشاب اور پخانے کا طریقہ بھی سکھاتا.
ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، پھر کیسے ہم گندے رہیں؟ بہرحال آپ کو بازو ہٹ کے طہارت کرنا، ایڈجسٹ کرنا پڑے. اب ان امیجنیبل سچویشن ہے، مطلب کچھ کر ہی نہیں سکتے، مجبوری ہے، پھر آپ ڈھیلے کا استعمال کر لیں. اس کے بعد سب سے پہلی جگہ جو آپ کو ملیں گی، چاہے آپ کو پیشاب آؤ یا نہ ہو، یا پیخانہ آؤ یا نہ ہو، کیونکہ آپ نے طہارت پانی سے نہیں کی تھی، آپ اس میں جائیں گے اور پانی سے دھو لیں گے. آپ کا غسل نہیں ٹوٹا اس سے، لیکن لوگ سمجھتے پیشاب کو پانی نہیں لیے، ڈھیلا نہیں لیے تو غسل نہیں ٹوٹا. ڈھیلا نہیں بھی رہا اور پیشاب سے آپ اٹھے، پانی نہیں ملا کسی وجہ سے، کیونکہ پیشاب کو انسان روک نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اٹھ گئے، تو آپ کو جہاں بھی سب سے پہلا پانی ملے گا آپ شرمگاہ کو دھوئیں گے. شرمگاہ کو دھونے کے بعد کپڑے یا انڈر ویئر پہ جہاں آپ کو امکان تھا کہ وہ پیشاب کی چھٹے، پہلے تو کوشش کریں گے آپ دبا کے شرمگاہ کو ہلا کے پیشاب کی چھٹے زائل کریں، لیکن پھر بھی لگے ہوں گے تو اتنے پینٹ پہ بھی آپ اندازے سے بھی پانی ڈال کے گیلا کریں. ڈھیلے سے کیا بھی تو یہ کر لیا، ڈھیلے سے تو ویسے پیشاب نہیں بچتا، لیکن نہیں ملا ڈھیلا، ہوتا ہے نا کبھی ایسا، شوگر ہے، کڈنی کا ایشو ہے، پانی زیادہ پیتا ہے، پیشاب آ گیا، روک نہیں سکتا، پانی بھی نہیں ہے، ڈھیلا بھی نہیں مل رہا، چلے گیا جو بھی بھرا، اٹھ گیا، جتنا ہو سکتا سکھا لے پہلے اپنے آپ کو، پھر اٹھے، پھر اس کے بعد جہاں بھی پانی ملے پانی ڈالے اور دھو لے. چانسز ہے گھر وغیرہ نزدیک ہے، پھر جا کے انڈر ویئر چینج کر لے، انڈر ویئر پہنا تو انڈر ویئر نہیں پہنا تو سیدھی پینٹ تو پینٹ چینج کر لے، پاجامہ چینج کر لے کافی، تاکہ اور طہارت، شیطان کوئی وسوسے ڈالتا رہے پیشاب بولا ہونے لگا تو پینٹ ہی چینج کر لے اگر پاسبلٹی ہے تو کافی. لیکن اس سے غسل نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں. پیشاب کو یا پیخانے کو جانے سے اگر پانی آپ کو نہ ملے کسی وجہ سے اور آپ کو ویسے ہی اٹھنا پڑے یا صاف کرنا پڑے سوکھا، اس سے غسل نہیں ٹوٹتا، آپ کو مسئلہ نہیں. لیکن کرنا چاہے تو آپ کر سکتے، کوئی مانیت نہیں، کبھی بھی غسل ہو سکتا، لیکن شریعت اعتبار سے غسل نہیں ٹوٹا. صرف آپ کو طہارت لینا، طہارت ٹوٹی تھی، طہارت لے لے، انشاءاللہ اس معاملہ یہاں ختم ہے. میں آگے اور لوں گا، ٹھیک. اب آئیے وسوسے یاد رکھیے، اسلام نے بہت آسانیاں کی ہیں. وسوسے انسان کو سختیاں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. انہی میں سے ایک وسوسہ دور کرنے کے لیے یاد رکھیے جو وضو کے وقت ہوتا ہے. وضو کے وقت ایک وسوسہ کیا آتا ہے، آپ وضو کر کے اٹھ گئے، وضو کر کے اٹھنے کے بعد وسوسہ آتا ہے پیشاب کا خطرہ نکل گیا. یہ مردوں کو زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کے بنسبت. ایسا وضو کر کے طہارت کر کے اٹھا، ارے پیشاب کا خطرہ نکل گیا. ابھی یقین ہے یا شک ہے؟ اگر شک ہے تو اوپر والی حدیث لاگو ہوں گی، جب تک یقین نہ ہو جائے کوئی ایکشن نہیں لینا ہے آپ کو، دوبارہ جانا ہی نہیں پانی ڈالے. بہت سے لوگ طہارت خانے سے باہر نکلتے پھر اندر، پھر باہر، پھر اندر، چونکہ اس کو شک ہوگا، پھر باہر پھر اندر. تو لوگ بولتے بھیا تو بیٹھ جا اندر آرام سے، یہ ڈیڈیکیٹڈ تیرے لیے طہارت خانہ ہے، تم کر کے نکلو تو ہوں. اور وہ کئی بار کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی پیچھے سے نہ چلائے کیا لگایا رہے اتنی دیر سے، چل نکل بات، ہاں جا رہا بھیا. اور وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر گھر چل جاتا، بولتا ہے میرے کو ابھی بھی شک ہے پیشاب کا خطرہ نکلا ہی نہیں. اب اس کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ وسوسہ ہے. اس کے دور کرنے کی طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا خود کا بھی کام تھا، یہ مستحب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیشاب کرتے تو شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور چھینٹے مارتے. چھینٹے، شرمگاہ پہ پانی ڈالا، طہارت ہوگی، اور اوپر کپڑے پہ چھینٹے مارتے. اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارا، جب بھی آپ طہارت کو جا کر وسوسہ ہو تو کریے، نہیں تو ضرورت نہیں پانی کے چھینٹے مارنا. اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارا، اب تھوڑی دیر بعد شیطان نے خیال لایا پیشاب کا خطرہ نکلا، تو آپ کو معلوم ہے آپ نے پہلے سے گیلا کر دیا پانی سے، پیشاب ہونا ضروری تھوڑی پانی ہو، سمجھ رہا. شک دور ہو جاتا ہے. کیسے؟ اٹھنے کے بعد لگتا نا پیشاب نکلا تو آپ پانی مار لو، جب نکلا تو کیسا لگتا؟ ٹھنڈا لگا تو ہوتا ہے نا، کچھ محسوس ہوتا ہے. جب وہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ کیا سوچیں گے پھر؟ نہیں یہ تو پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، پیشاب سے نہیں ہو رہا. تو یہ شک دور ہو جائے گا. کیونکہ اکثر کو ایسا ہوتا نہیں ہے، شیطان ایسا شک لاتا ہے. اور کیوں لاتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، میں وہ پوری حدیث رکھوں گا، وہ کیسے شک پیدا کرتا ہے، اس کا طریقہ، اس کا حربہ کیا ہے اس میں، ٹھیک. لہٰذا اب آپ کو پیشاب کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے یا شک ہوتا ہے تو بار بار طہارت نہیں کرنا ہے، اٹھنے کے بعد کپڑے پہ پانی کے چھینٹے مارنا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ کو شک ہوتا تھا ایسا، تو آپ پانی مار کے اٹھتے، اور اتنا پانی مارتے کہ لوگ کہتے کہ آپ کا پیجامہ گیلا ہو جاتا. تو آپ پانی ماریے. پانی مارنے سے شک کی گنجائش پوری ختم ہوگی. نماز میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، ارے تیرے تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرے تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرے تو پیشاب نکل، کچھ وسوسہ نہیں. اور آیا بھی تو بولنا چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے، کیونکہ پہلے سے گیلا ہے نا پانی سے، تب پیشاب ہے پانی ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ وسوسہ، ٹھیک. آئے سوال کی قبلے رخ ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ جبکہ وہ کمپنی وغیرہ میں ہوتے ہیں تو کبھی کھڑے کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال اس کو دونوں کو جواب دیتا. پہلا، قبلے رخ پیشاب کے وقت یا پیخانے میں قبلے رخ بھی ہونا، چہرے کو بھی رکھنا اور پیٹھ کو رکھنا، دونوں منع ہے. قبلے کی طرف پیشاب یا پیخانہ کرتے وقت پیٹھ بھی رکھنا اور چہرہ بھی رکھنا دونوں منع ہے، لیکن یہ کھلے میں ہے. جب آپ کھلے میں کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکثر کھلے میں کرتے تھے، وہاں ان کے ٹوائلٹ نہیں تھے، بند سسٹم ہی نہیں تھا ٹوائلٹ، دور جاتے تھے اور صحابیت بھی جاتی تھی. پورا واقعہ بتایا پردے کی آیت جب نازل، حضرت عمر نے کیا کیا، وہاں تو مومنین ٹوائلٹ کے لیے باہر جایا کرتی تھی. پورا واقعہ آپ کو بتاؤں. ان کے بیت الخلا گھروں میں نہیں ہوتے، دور جانا پڑتا تھا، جنگل میں جانا، جیسے آج کل بھی کھیت وغیرہ میں آپ دیکھتے ہوں، پیسے نہیں تھے تو کہاں سے لائیں. تو بہرحال دور جاتے تھے.
کچھ کچھ صحابہ کے ایسے تھے کہ اس کو کپڑا تھا, کچھ سامان ہوتا ڈال دیا تھا, اور کچھ تھے جن کے سر چھت بھی ہوا کرتا, مطلب ایسے بھی ٹوائلٹ میں چھت بھی نہیں ہوتی. تو کوئی انسان روایت میں آتا نا, ایک شخص نہا رہے تھے, دوسرے نے دیکھ لیا, تو ایسا حمام تھا کہ یہاں تک کپڑا تھا اور اس میں نہا رہے. اور بہت سارے صحابہ کا آتا وہ ڈائریکٹ کپڑوں میں نہاتے تھے, اس لیے کہ چھوٹا کپڑا باندھ کے نہاتے تھے, حمام میں نہیں تھا, گھر میں پبلکلی نہانا پڑتا تھا. آپ نے واقعہ سنا نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بخاری کے اندر, موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے, لوگوں میں نہانا, چکے سسٹم ہی نہیں تھا, ٹوائلٹ نہیں تھا, تو نہانا کیا کریں گے. جیسا کہ ایک آدمی غریب ہے, آپ نے دیکھا وہ ہینڈ پمپ پہ نہا لیتے بیچارے باہر بیٹھ کر, ورکرز آتے کہاں سے, خالی چڈیوں میں رہتے, انڈر ویئر لمبی پہن کے نہا لیتے. ایسی حالت ہے, صحابہ غریب لوگ تھے, نہیں تھے. تو بہرحال جب کھلا ہے تو نہیں کرتے تھے, آپ نے منع کیا. لیکن دیکھا گیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بار بیت الخلاء میں دیکھا, اور آپ جب طہارت کر کے اٹھے تو آپ کا منہ قبلے کی طرف, لیکن یہ وہ طہارت خانہ تھا جو بند تھا. تو علماء لکھتے ہیں جو بند طہارت خانے ہیں تو اس کے اندر ٹوائلٹ کہیں بھی منہ رہو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب کھلے میں جائیں گے تو منہ اور پیٹ دونوں نہیں کریں گے. بند کے لیے اصول نہیں یاد رکھیں, لیکن کوئی بند طہارت خانوں میں بھی احتیاط کرے ایسا کہ اپنے گھر میں اگر بنا رہا تو اچھی بات ہے, ضروری نہیں ہے. لیکن دیکھیے اچھی بات اور ضروری دونوں فرق ہوتا ہے, لیکن کھلے میں تو بالکل نہیں کر سکتے آپ, نہ منہ کر سکتے نہ پیٹ کر سکتے. تو یہ بات کلیئر ہے. رہا اب آپ ٹوائلٹ کے لیے کسی نان مسلم کمپنی یا مسلم کمپنی میں گئے اور کمپنی میں ٹوائلٹ ہی ادھر ہے قبلے کی طرف, تو مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر بند ہے تو منہ ادھر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب سوال یہ تھا کہ کئی جگہ ٹوائلٹس نہیں ہوتے ہیں, سمجھے نا, مطلب پیشاب کے لیے پیشاب خانے الگ ہوتے ہیں اور پیخانے الگ ہوتے ہیں, جس میں لوگ ہم بس عام زبان میں 1 نمبر اور 2 نمبر بولتے ہیں. 1 نمبر کھڑے رہ کے 2 نمبر بیٹھ کے, سمجھ, یا پھر جینٹس کے ٹوائلٹ ہوں گے تو کھڑے رہ کے پیشاب کا رہتا, اور لیڈیز کے ٹوائلٹ ہوں گے تو بیٹھ کر والا سسٹم رہتا. تو ایسی جگہ ہم کیا کریں, تو یاد رکھیے کمپنی میں ہو سکتا ہے یا ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے. ایئرپورٹس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 بیت الخلاء مطلب 2 پیخانے ہم زبان میں ہوتے ہیں, یا 3 پیخانے ہوتے ہیں, اور 8-10 یورینلز بولتے ہیں. یورینلز مطلب وہ پاٹ لگے ہوئے وہ ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا کہ اگر آپ پیخانے کی لائن میں لگو تو منٹوں کھڑا رہنا پڑتا, اور آپ کو آیا ہوا ہے پیشاب, فلائٹ بھی ہے اور سارے مسائل, اور پیشاب کو آپ روک کر کام نہیں کرتے, سمجھے. اس کے کئی نقصان میں ایک نقصان, ایک تو بلیڈر ٹائٹ ہو جاتا, حرکت موبلٹی. دوسرا کیا ہوتا ہے کیریٹنین لیول, ایک اس کے اندر ایک اجزا ہوتا ہے پیشاب میں, جب اگر آپ پیشاب کو روک لیتے ہیں تو وہ لیول بڑھ کے بلڈ میں چلا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں آپ ابیوسو ہو جاتے ہیں, گالیاں نکلتی منہ سے. اسی لیے جتنے لوگوں کو پیشاب کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ گالیاں بہت دیتے, دادا بوڑھے ہو گئے پیشاب جلدی نہیں ہوتا نا, تو آپ دیکھیں گے ابیوسو رہتے ہیں, گالیاں دیتے. تو گالی وہ اس کی وجہ سے نہیں طرح ان کا مزاج ہے, وہ جو لیول آف کیریٹنین بڑھتا ہے نا, چڑچڑاہٹ بڑھ کے ابیوسو ورڈ نکلتے. ٹھیک, تو بہرحال تو اب وہ ویسی کیا کریں, تو پھر چونکہ آپ مجبور ہے آپ کھڑے رہ کر, چونکہ مجبوری میں کھڑے رہ کر پیشاب کیا جا سکتا, مجبوری میں کھڑے رہ کر پانی پیا جا سکتا, سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا وہاں آپ یورینل جو وہ پاٹس ہوتے ہیں لگے ہوئے کھڑے رہ کر سکتے ہیں. طہارت اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہی ہے پھر جگہ, کیونکہ اس میں طہارت کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ پانی نہیں ہوتا ہوا ڈالنے کے لیے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے لیے آپ تیاری کریں, اور یہ مسئلہ آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں, وہاں چاہے پیخانہ ہو چاہے یونیورسل سے پانی کہیں بھی نہیں ہوتا, سب جگہ ٹیشو پیپر ہوتا ہے. وہاں تو ایسا سیریس مسئلہ ہے کہ آپ کو ٹیشو سے پوچھنا پڑتا ہے, پھر جب آپ مسجد جاتے کہیں جاتے تو وہاں طہارت کرنا بولتا آپ پانی ڈالنا پڑتا ہے, چونکہ پانی ہوتا ہی نہیں. یا تو آپ اپنا اینٹ کا ڈھیلا لے کے چلے ساتھ, یا تو آپ ٹیشو لے کے چلے ساتھ. تو یہ پرابلم ہے. دیکھیے انڈیا وغیرہ میں بہت آرام ہے, یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی کہیں بھی شروع ہو جاؤ, ہر جگہ طہارت خانے چاہیے. اپنے انڈیا میں کیا ہے, کسی کی دیوار طہارت خانہ ہے, کسی کا چوراہا ہے, کسی کی جھڑارت میں مار دی, کسی کے جانور میں پیشاب کر دیے, چلے کہیں نہیں کرتے, چلو کیا زپ کھولنا ہے اور بس کام شروع کر دینا. لیکن وہاں ویسا نہیں ہے, تو آپ وہاں تو کہیں بھی نہیں کر سکتے, وہاں تو فائن لگے گا, پھر اندر جائیں گے تو پانی تو وہاں کہیں بھی نہیں ہے. تو بہرحال شریعت بہت سہولت دیتی ہے کہ انسان کو, اور ہر حالت میں چاہتی ہے کہ انسان اپنی عبادتوں کو مکمل کرے. تو لہٰذا وہاں آپ وہ چیزیں دیکھ لیں کہ کھڑے وغیرہ ڈھیلے کیسے یوز کرتے. دیکھیں تو ہمارے پاس اگر ایسی کمپنی یا مجبور ہے تو مجبوراً پیشاب کھڑے کے کر سکتے ہیں, مجبوراً پانی بھی آپ کھڑے کے پی سکتے ہیں جب آپ کے پاس سہولت نہ ہو, یا پھر بیٹھنے سے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے بیٹھ کر کرنے سے طہارت ٹوٹ جائیں گی آپ, اور کھڑے کے صحیح ہو. کیسا ہوتا ہے معلوم, جیسا کہ آپ ایک جگہ ٹوائلٹ میں گئے, اتنا گندا ٹوائلٹ کہ اگر وہاں آپ بیٹھ کے کریں گے تو چھینٹے آپ کے آنکھ میں آئیں گے, تو کیا کرتے پھر آپ پیچھے سے رکھ کے آرام سے کھڑے کر. ایسے ٹوائلٹ دیکھیے آپ نے سفر میں دیکھیے, آپ جائیے کہیں سے, ایسے گندے ٹوائلٹ میں خالی آپ باہر سے کھڑے کے پیشاب بھی کر سکتے, اور باقی تو آپ کو پیخانہ کرنا تو مائنس پیچھے ہوئے, تو ادھر سے پیر نکالنا پڑتا, ادھر سے ہوتا, اتنا گندا بہہ کے آ رہا, لوگوں نے باہر کر دی. یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ سب چیزیں عام ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈھابوں پہ آپ جائیں گے, راستوں میں جو ٹوائلٹ پہلے تو ہوتے نہیں, ایکسپریس وے پہ صرف انڈیا میں ٹوائلٹس ہوتے ہیں, یاد رکھیے ایکسپریس وے. اس کے علاوہ کوئی بھی اسٹیٹ ہائی وے, نیشنل ہائی وے پہ جائیے, اگر گورنمنٹ ٹوائلٹس ہے بھی تو میں کہتا ہوں مائنس بچھے ہوئے ہوتے, 8 دن پرانا کالا ہو گیا, 3 دن پرانا پیلا ہے, ایک تازہ ہے. آپ کو پوروں کو کراس کرتے ہوئے, راستہ نکالتے ہوئے ٹوائلٹ تک جانا پڑتا ہے, کیونکہ
تو جلدی آ بھی جاتی ہے، اندر بھی لوگوں کو معلوم پانی نہیں ہے، باہر بھی نہیں ہے، لوگ باہر تک کر دیتے. بھائی آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ اگر سفر نہیں کرتے تو آپ کو نہیں معلوم، لیکن میں سفر کیا ہوں، بہت سفر کیا، دنیا گھماؤ، رورل سے رورل ایریا گھماؤ، اربن سے اربن ایریا گھماؤ، میں نے یہ سب حالت دیکھی. وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کر ہی نہیں سکتے، آپ خیر مناتے کہ بھائی کھڑ رہ کے کرو اور نکل جاؤ، تو ایسا بھی ہوتا. سیم پانی کے لیے ہو سکتا ہے بیٹھ کے پینا مستحب اور سنت ہے، لیکن بیٹھ کر پینے میں نقصان ہے. ریلوے اسٹیشن میں بیٹھ کے پئیں کو لات مار کے چلا جائیں گے، نیچے کو دیکھتا نہیں. یہاں کیا کریں گے؟ ٹرین چھوٹ سکتی ہے تو بیٹھ کے نہیں پی سکتے آپ، تو یہ مجبوریوں والی سچویشن میں کھڑ رہ کے پی بھی سکتے ہیں. اور پیشاب کا بھی حال ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب بیماری میں بھی آپ نہیں کر سکتے، جس سے طہارت ٹوٹ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ بیٹھ گئے پیشاب ہو جاتا ہے، کھڑے رہتے دھارمک، پھر بیٹھ گئے پیشاب نہیں ہوتا، لیکن پھر کھڑے رہیں گے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے مسانوں پہ، پھر نکلتا ہے. بلیڈر دبتا ہے تو نکلتا ہے، نیچے بیٹھنے میں ریلیکس ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ مسجد میں دیکھیے طہارت کر دے پھر کھڑے ہو، پھر بیٹھتے پھر کھڑے ہو، تاکہ وہ پورا نکالنا چاہتا ہے. کسی کو پرابلم ہی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے، کھڑے رہ کر ہی ہوتا ہے. سمجھے آپ بات؟ تو پھر ایسے سینس میں کیا کریں گے؟ سمجھ رہے آپ؟ یہ آپ کی بیماری والی مجبوری ہے، آپ کھڑے کر پھر طہارت دینے کو بیٹھ جائے. بہرحال یہ سچویشنل ہے، اور شریعت انسان کو بہت سہولت دیتی ہے تاکہ اپنی عبادتوں کو دل جوئی سے اور تمام شرائط کو پوری کرتے بنا سے بہت حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں. اب وسوسوں کی دوسری قسم، بڑی قسم، اور میجورٹی آف وسوسے ایسے ہی آتے ہیں. اللہ کی ذات کے بعد اب سیکنڈ جو پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، جو میجر وسوسے آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ وسوسے ہیں طہارت میں آنے والے وسوسے. اور اس سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں. طہارت، پاکیزگی، چاہے وضو ہو، غسل ہو، اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے طہارت سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ طہارت جنابت سے ہو، حیض کی وجہ سے ہو، نفاس کی وجہ سے ہو، یہ وسوسے آتے ہیں. اور الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہی ان وسوسوں سے بچ پاتے ہیں. الا ماشاء اللہ، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، چیلنج نہیں کر رہا، لیکن الا ماشاء اللہ. اور آج کے جدید دور میں ہائیجین کے نام پر یہ وسوسے تو ایسے ہو گئے بالکل بادلوں کے سر پہ بس بھرے. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے. اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور میں جو ہے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے سفر آخرت. ویسے دیکھا جائے تو آخرت کا سفر یا سفر آخرت ایک بہت بڑا موضوع ہے، بڑا ٹاپک ہے، جو انسان کی موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی قبر کی زندگی کا تمام معاملہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے برزخ کے اندر اس کے حالات، پھر اس کے بعد اس کا دوبارہ اٹھایا جانا، اور اس کے بعد اور بھی دیگر مرحلے کہ اس کے بعد لوگوں کا جمع ہونا میدان مقام محشر میں، اس کے بعد میزان کا قائم ہونا، لوگوں کے حساب اور کتاب ہونا، اور لوگوں کا بالآخر پھر پل صراط کو پار کرنا، اور جنت اور جہنم میں پھر داخل ہونا. لیکن انشاءاللہ عزیز میں اس عنوان کو سمجھتے ہوئے جو آج آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے انسان کا سفر آخرت اور اس کی ابتدا کیسی ہوں گی. مطلب موت کے بعد جو حالات ہوں گے، تو میں آپ کے سامنے ان حالات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو سفر آخرت کا ابتدا، سٹارٹنگ، پہلا مرحلہ کیسے ہوگا. اور اس بات کے تعلق سے یہ بات ہمارے ذہن میں ہو، پہلا مرحلہ انسان کا جیسا ہوگا باقی سارے مراحل اس کے مطابق ہے. اگر یہ آسان رہا تو انشاءاللہ العزیز بعد کے مرحلے بھی آسان ہوں گے. اگر یہ مرحلہ موت اور اس کے بعد کا جو سفر جو ابتدا ہے، اگر اس میں کوئی چیز جو ہے مشکل ہو گئی تو یاد رکھیے باقی تمام سفر پھر مشکل ہو جائے گا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ جب کسی قبر پر جاتے اور وہاں کھڑے ہوتے تو بہت زاروں خطار روتے، اتنا زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی اور آنسو داڑھی سے نیچے ٹپکتے. جب لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے آپ قبر پہ اتنا کیوں روتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے میں اس لیے اس پر اتنا روتا ہوں اس لیے کہ جس کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو گیا اس کے لیے باقی سارے مراحل، باقی سارے سٹیجز آسان ہیں. اور جس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہو گیا، یہ قبر والی زندگی، موت کے فوراً بعد والی زندگی، تو اس کے لیے باقی سارے مراحل بہت مشکل ہونے والے ہیں. یاد رکھیے تو لہٰذا آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے موت سے. میں چند باتیں موت کے تعلق سے، پھر یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، مختصر سے آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. ہم آگے بڑھتے ہیں. انسان جو ہے کچھ سوالات اس کے زندگی کے یا کچھ سوالات ایسے ہیں جس کے جواب کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے. دین اسلام نے ان سارے سوالات کے جواب دیے، جس میں سے ایک اہم سوال جو انسانیت اپنے آپ سے
سے اور لوگوں سے اور دانشوروں سے اور وہ لوگ جو علم رکھتے تھے ان سے پوچھتی رہی، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد جو آخرت کا سفر شروع ہوگا وہ کیا ہوگا، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گا، کوئی حساب کتاب ہے، مطلب بعد میں کچھ بدلہ جزا اور سزا ہے یا بس جو کچھ کیا بس ہم مٹی میں مل کر معاملہ ختم ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں، اسلام نے اتنا بتفصیل جواب دیا، حالانکہ کوئی انسان مرنے کے بعد آ کر یہ چیزیں نہیں بتا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے وہی اس سفر کی ابتدا کیسی ہوں گی، یہ سفر کے کیسے مرحلے ہوں گے، وہ تمام تفصیلات بتائیے تاکہ وہ لوگ جو زندہ ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اس چیز کو جانیں، اس چیز کو سمجھیں، اور سفر آخر موت کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے اس کی تیاری وہ اللہ رب العزت نے جو زندگی ابھی عطا کی ہے، جس سے میں اور آپ اور جو لوگ میری بات کو سنیں گے وہ زندہ ہے، وہ گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس کے بعد ایک مرحلہ ہے جو آخرت کا سفر ہے، بہت کٹھن سفر ہے، یاد رکھیے بہت سخت سفر ہے، یاد رکھیے اس کی تیاری، اس کا سامان، اس کا توشہ ہمیں اس دنیا میں اچھے اچھے اعمال کر کے جمع کرنا ہے، ورنہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 میں فرما رکھا، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ فرشتے جو اسے لینے آتے ہیں وہ کہتا ہے اے فرشتوں تھوڑی مہلت دی جائے، تھوڑی چھوٹ دی جائے، تھوڑا وقفہ دیا جائے، تھوڑا انٹرول دیا جائے، ونس مور ایک اور مجھے چانس دیا جائے، قال رب ارجعوا تاکہ واپس جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت تاکہ دنیا میں جن کام کے لیے یا جن کاموں کے لیے جو اچھے اعمال کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن میں نے کیے نہیں تو میں کیا کروں، جا کر کے آ جاؤں، لہٰذا مجھے ایک چانس دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ مرتا ہوا انسان کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت تاکہ وہ نیکیاں جو میں چھوڑ آیا ہوں اسے کروں، کلا اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو تیری ایک بات ہے، ایک جملہ ہے جس کا تو عادی ہے دنیا کے اندر، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس انسان کے اور دوبارہ اٹھائے جانے تک، مطلب دنیا کے اور اس انسان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ مرنے والا شخص دنیا میں واپس جا کر نیکی کرنے کے لیے وقفہ، چھوٹ، مہلت اور ایک جو ہے چانس مانگتا ہے، لیکن وہ چانس اللہ نے بیان کر دیا ملنے والا نہیں ہے، اور انسان کہتا ہے ایک موقع دیا جائے میں اچھا بن جاؤں گا، یہ انسانی فطرت کو اللہ نے یہاں کھینچا اور کہا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز چانس نہیں ملے گا چونکہ تو عادی تھا اس جملے کا۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے کیسی فطرت کی بات کہی ہماری، ہمارا معاملہ یہی ہے نمازی بن جاؤ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے، ارے دین پر چلنے لگو انشاءاللہ اگلے رمضان سے، پڑھائی اچھی کر لو انشاءاللہ اگلے سیمسٹر سے، کام اچھا کر لو اگلے سیزن سے، تجارت کو بڑھا لو، اگلا موسم دیکھیں گے نا، ہر بار ہم چاہتے چانس ایک اور چانس ملے، اللہ نے کہا کوئی چانس نہیں ملے گا، سفر آخرت شروع ہو گیا ہے، فرشتے آ کر کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب چلنے کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، تمہاری روح نکالنے کا وقت ہے اور تمہیں چلنا ہے، گناہگار، بدکار، منافق، کافر، فاسق، فاجر، جس نے نیکیاں نہیں کی وہ کہہ رہا ہے ایک مہلت دے دو فرشتوں، اللہ سے گزارش کرو، جواب آتا ہے ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ تم عادی تھے اس جملے کے کلمۃ هو قائلها، بس تم عادی تھے کل اور ایک مہلت اور ایک مہلت اور ایک چھوٹ، اگلی بار سے اچھا کروں گا، اگلی بار سے فلاں کروں گا، یہ چھوٹ یہ ڈیل نہیں ملنے والی، اور دنیا کے اور شخص کے بیچ میں ایک برزخ، ایک آڑ ہے، دوبارہ اٹھائے جانے تک، قیامت تک۔ تو لہٰذا سفر آخرت یہاں سے شروع ہوتا ہے، جو موت کی گھڑیاں ہیں، میرے بھائیوں یہ کب آئیں گی نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، لہٰذا ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہم ایسے اعمال کریں کہ اگر سفر آخرت کے لیے آج گاڑی نکلنے والی ہے، آج ہمیں جانا ہے، آج موت آنے والی ہے، تو اس سے پہلے میری اور آپ کی زبردست تیاری ہو، یاد رکھیے، جس طرح سے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، تابعین اور تبع تابعین کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلاف ہمارے کس طرح سے جو ہے موت کی تیاری کرتے تھے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس سفر کی ابتدا کو اور اس ابتدا کا جو پہلا مرحلہ ہے موت، اس کے تعلق نہیں سمجھا کہ جس کو زیادہ لڑکے تھے اس کا انتقال کرنا چاہیے تھا، اس کو ایک ہی تھا ان کا کر دیا، حالانکہ وہ اللہ کی مرضی تھی، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے چھین لے دینے کے بعد، چاہے ایک دے کر چھینے یا 10 دے کر لے، وہ اس کی مرضی ہے، سمجھ رہا بات۔ تو یہ شکایت، تو شکایت سے اپنی نفس کو روکے رکھنا، ٹھیک ہے، زبان سے مطلب شکایت نہ کرنا، پہلے تو اپنی نفس کو ایسے سچویشن میں نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، خراب، دوسرا اپنی زبان سے کبھی شکایت نہ کرنا، اور تیسرا اپنے اعضاء کو، مطلب اعضاء سے مراد سمجھ رہے ہیں، باڈی پارٹس کو، جو اعضاء کو، جسم کو الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچانا، دنیاوی الجھن اور پریشانی، جھوٹ بولوں گا تو الجھن اور پریشانی آئیں گی، کسی کی غیبت کروں گا تو پکڑ لیں گا گلا، الجھن پریشانی آئیں گی،
جھوٹ بول کر مال لوٹوں گا تو الجھنی پریشانی آئیں گی، اور آخرت کے اعتبار سے برے عمل کرنے سے آخرت میں الجھن اور پریشانی آئیں گی. تو ایسے اعمال سے اپنے نفس کو روکے رکھنا، اپنے اعضاء اور جوارح کو انوالو نہ کرنا اس میں، یہ ہوتا ہے صبر. یاد رکھیے. تو یہ بات بالکل اپنی جگہ طے ہو گئی کہ صبر سے مراد برداشت کرنا ہے، عام زبان میں برداشت کرنا ہے، زبان سے، اعضاء و جوارح سے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. اور برداشت کرنا خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ ہم یہ جو کچھ برداشت کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا رب اس کا ہمیں مرنے کے بعد بہترین بدلہ عطا فرمایا. ٹھیک ہے. تو عام زبان میں صبر کا معنی ہوا زبان سے، اعضاء و جوارح سے، اپنے جسم سے ہم جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھے، ہر قسم کی برائی سے، کسی الجھن میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، کسی مشکل و پریشانی میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، جزا اور فضا نہ کرے، کسی مصیبت کے اندر روئے دھوئے نہیں. ٹھیک ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو اس مصیبت ہٹانے کی بہرحال دعا کرے. ٹھیک ہے. اور شکایت نہ کرے، نہ اللہ کے تعلق سے، نہ دین کے تعلق سے. آج بہت سی بار ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اسلام پر چلنے کی بنیاد پر جو تکلیفیں ان کو آتی ہے، یا مسلمان ہونے کی بنیاد پر جو تکلیفیں آتی ہیں، تو اس پر وہ شکایتیں کرتے ہیں کہ دیکھو کتنی مشکلیں، نہ مسلمان ہے تو یہ مصیبت آ رہی ہے، دیکھو مسلمان ہے وہ پریشانی آ رہی ہے، دیکھو مسلمان ہے تو ایسی تکلیفیں آ رہی ہے، دیکھو مسلمانوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو شاید اس سے بچ جاتے. شکایت کرتے ہم لوگ، جبکہ ہم اتنا آسانی سے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے، اور چاہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ چیز جو اللہ نے بنائی ہے انسانوں کے لیے وہ بھی مل جائے، اور دنیا کی زندگی بھی نرم گرم جس کو بولتے ہیں نا اچھے انداز سے گزر جائے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ محال ہونا. یاد رکھیے، آگے واقعات رکھوں گا کچھ انبیاءوں کے. محال ہے، ناممکن ہے کہ دنیا کی زندگی بھی آرام سے گزر جائے اور آخرت بھی جو آسانی سے مل جائے، آخرت میں اچھا بدلہ مل جائے. یاد رکھیے، دنیا کی زندگی ایک مشقت ہے تو آخرت میں اس کا پھر جو ہے بدلہ ہمیں ملتا ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مشقت ہے، یاد رکھیے، دنیا کی زندگی، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. تو آئیے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مال طلب کیا، پیسے مانگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، دے دیا. پھر آئے مانگنے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اس کے بعد پھر آئے مانگنے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا میرے پاس جو خیر بھی ہوگی اسے میں تم سے بچا کر ذخیرہ نہیں کروں گا، جو کچھ میرے پاس ہے میں بچا کے نہیں رکھوں گا، میں تم کو دے دوں گا. آپ نے فرمایا، اور جو شخص سوال کرنے سے بچے گا اسے اللہ تعالیٰ بچائے گا. اور جو شخص سوال کرنے سے بچیں گا، مانگیں گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گا. کس چیز سے بچائیں گا؟ بہت سارے معنی، دنیاوی مصیبت و پریشانی اور آخرت کی مصیبت و پریشانی سے بچائیں گا. تو اللہ تعالیٰ جو مال مانگنے سے، مطلب ہاتھ پھیلانے سے بچیں گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گا. پھر آپ نے فرمایا، کہا اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیع عطیہ نہیں دیا گیا، اور کسی نفس کو صبر سے زیادہ بہتر عطیہ اور چیز نہیں دی گئی. مطلب دنیا کے اندر جس چیز اگر انسان کو کوشش عطا کی گئی ہے جو سب سے وسیع ہے، کہ آپ نے حدیث کے الفاظ سنے کیا کہ صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیع عطیہ کسی کو نہیں دیا گیا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صبر کی کتنی اہمیت ہے. اور جو میں نے بات کہی تھی نا، صبر ایک بہت 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 عظیم نعمت ہے. یہ حدیث کی دلیل ہے کہ صبر سے زیادہ وسیع نعمت کسی کو نہیں ملی. تو صبر، اس کو ہم نے اپنا شعار اور شیوا بنا لینا چاہیے. لیکن آج ناصبری، جس کو عام زبان میں بے صبرا پن جس کو بولتے ہیں، مطلب صبر کے خلاف عمل. کچھ ہوا مصیبت کی جزا اور فضا، رونا اور دھونا. کچھ ہوا کہ شکایتیں کرنا، کوئی پریشانی آئی کہ آہو بکا کرنا. مطلب رونا فطری طور سے آنا ایک الگ چیز ہے تکلیف سے، لیکن غیر فطری طور سے آہو بکا کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم مصیبت میں اور پریشانی کے اندر ہے. ذرا ذرا سی چیزوں کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آخرت میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں سب سے بڑا انعام جنت بھی مل جائے، اور دنیا کے اندر سب سے کم تکلیفیں، سب سے کم مشقتیں، سب سے کم مصیبتیں ہم پر آئے، سب سے کم ہم آزمائے جائے، سب سے کم جو ہم کو کسی بھی قسم کی مصیبت دی جائے، سب سے کم ہم صبر کریں اور سب سے بڑا بدلہ ہم اس کو پالے. تو یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ صبر جو ہے ایک بہت عظیم نعمت ہے. اور آپ نے جو حدیث کے اندر فرمایا کہ صبر سے بڑا ذخیرہ، وسیع چیز یہ ہے، اس سے زیادہ بہتر، اس سے بڑی اور وسیع چیز کسی کو عطا نہیں کی گئی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے صبر جو ہے، یہ صفت جو ہے مانگے، اور اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. ایک بات یاد رکھ لے، اچھی صفتیں پیدا کرنے سے نفس میں آتی ہے. یہ بائی ڈیفالٹ تو آتی ہے کچھ لوگوں کو کسی مقدار میں، ایک الگ چیز ہے، لیکن اچھی صفتوں کو انسان کو پیدا کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کے اندر، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے، تب یہ آتی ہے. اور اچھی صفتوں کی خصوصیت یہ ہے جب پیدا ہو جاتی ہے تو یہ نسل در نسل آگے ٹرانسفر ہوتی ہے.
ایک آدمی نے اچھی کوئی صفت اندر پیدا کر لی, اس کی جنریشنز میں وہ دیکھیں گا وہ صفتیں چھلکتی ہے. تو گویا اچھی صفتیں پیدا کرنے کا فائدہ یہ ہے, اس دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے, اور جب تک وہ صفتیں لوگوں میں جائیں گی اس کا اجر اور ثواب بھی ملتا رہتا ہے. یاد رکھنا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں اچھی عادتیں ڈالو, اس لیے کہ تم تو خراب ہوں گے, آنے والی جنریشنز بھی تمہاری بری عادتوں کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہیں. تو اچھی عادتیں بھی ڈالنا چاہیے, اس لیے کہ اچھی عادتیں آنے والی نسلوں میں ٹرانسفریبل ہے, مطلب وہ جاتی ہے ان کے اندر. یہ بات کا مشاہدہ ہر وہ آدمی جس کو کوئی سائنس کا نالج بھی نہیں وہ کر سکتا ہے. یہ بات کو چیک ہر وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو کوئی سائنٹیفک نالج بھی نہیں. یہ کیسا جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے نا. بس آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیے, 1 سال 2 سال 3 سال کے ہیں, ایسے جیسچرز, ایسے ہاؤ بھاؤ, ایسی حرکتیں, ایسے ایکشنز کرتے ہیں جو آپ بولیں گے ارے یہ تو ہمارے دادا کرتے تھے. اس کے لیے بہت زیادہ سائنٹیفک نالج کی ضرورت ہے. ارے یہ تو ویسے لیٹتا ہے جیسا آپ کی والد آپ سے کہہ رہے, ارے ہمارا بچہ تو ویسے لیٹتا ہے, تو میرے ابا لیٹتے تھے, مطلب آپ کے جو ہے دادا یا ان کے دادا, ارے یہ تو ویسے ہی کرتا, ارے یہ چلتا ہے تو فلاں چیز, ارے اس کو نشان دیکھو گا آگے یہ فلاں تھا, ارے اس کے ہاتھ کے, سمجھے نا. تو اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو نالج کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کا تجزیہ اس کو خود دیکھ سکتے کہ ہاں ٹرانسفر ہوتی ہے اچھی صفت, عادتیں, خصلتیں جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, حسن الخلق جس کو کہتے ہیں, اچھی عادتیں, ٹھیک. تو بہرحال صبر بھی ایک بہت عظیم نعمت ہے اور ایک عادت ہے جس کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا. کچھ تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے لیکن آپ کو اس کو ڈیولپ کرنا ہوگا. ہر آدمی کو مختلف صفتیں اور نعمتیں دے کر اللہ بھیجتا ہے. کچھ چیزوں میں ہم کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, اس چیز میں ہم کو آگے جانا پڑتا ہے, ایکسل کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے. اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں, اس چیز پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں صبر کو پیدا کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس سے وسیع اور اس سے بہتر اللہ نے نعمت, وسیع مطلب بڑی چوڑی وسعت سمجھتے نا, اور اس سے بڑی نعمت کسی کو نہیں ملی. لہٰذا ہم اپنے نفسوں میں صبر کا مادہ جگائیں, صبر خود بخود شکر کے مادے کو ہمارے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ. چلیے آگے آئیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا اور فرمایا, سورہ احقاف آیت نمبر 35-35 میں اللہ نے فرمایا کہا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اللہ نے فرمایا کہا پس آپ صبر کیجئے جیسا کہ آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں نے کیا ہے. اے نبی آپ صبر کیجئے, فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, کہ آپ صبر کیجئے ویسا ہی جیسا آپ سے پہلے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا. اولو العزم پیغمبروں میں کون کون آتے ہیں؟ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 5 ہے. تو کہا آپ سے پہلے نبی جو اولو العزم رسول گزرے ہیں, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, آپ بھی ان کے جیسا کیا کیجئے, صبر کیجئے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی صبر کرنے والے گزرے, آپ کو ان کے جیسا صبر کرنا ہے. سمجھ رہے بات؟ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے, اے نبی آپ سے پہلے دیکھو یہی لوگ صبر کرنے والے گزرے ہیں, آپ کو بھی ان کے جیسا صبر کرنا چاہیے. اور فرمایا اور آپ اے نبی جو ہے کفاروں کے بارے میں جلد بازی نہ کی, مطلب آپ بہت جلدی بددعا کا ہاتھ ان کے خلاف نہ اٹھائیے, آپ بہت جلدی بددعا نہ دیجیے ان کو کہ ان کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے. پہلے نبیوں کو دیکھیے, آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیے, 950 سال نوح نے صبر کے ساتھ دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, گھر میں دعوت دی, والد نے انکار کیا, گھر چھوڑنا پڑا. قوم کو دعوت دی, شہر سے نکالے گئے. ملک کے بادشاہ کو دعوت دی تو آگ میں ڈالے گئے. ٹھیک ہے, اتنا سارا, اس کے بعد گھر چھوڑ کر نکلنا پڑا. اس کے بعد اولاد نہیں تھی, اللہ نے اولاد عطا فرمائی دوسری بیوی سے. اولاد ہوتی حکم ہوا کہ مکہ کی وادی میں چھوڑ دو, چھوڑ دیا. اولاد بڑی تو ذبح کرنے کا حکم دیا, کرنے چلے گئے. عمر کے ایک بڑے مرحلے میں حکم آیا ختنہ کرنے کا, تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے فرماتے اپنے ہاتھ سے کلاڑی سے ختمہ کر لیا. اندازہ لگا, مطلب کاٹنے کو اوزار بھی نہیں تھا تو کلاڑی, مطلب اللہ کا حکم آ گیا, اب سوال ہی نہیں آتا کہ میں رکے رہوں عمل سے. کتنے آزمائیں گے اندازہ. پھر حکم ہوا جا کر کعبے کی تعمیر کرو, وہاں چلے کعبے کی تعمیر کی. کتنے کام کیا, اپنا ملک, اپنا شہر, سب کچھ چھوڑا. کہاں کے رہنے والے, عراق کے, کہاں جا کے بسے, کنان فلسطین کے اندر, ٹھیک ہے, کہاں انتقال والخلیل ہیبرون کے اندر, اور مصر گئے, کہاں کہاں دعوت دی. تو قرآن نے تذکرے کی اس دعوت کی بتا نہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کن کن شہر اور ممالک کا اپنے سفر کے دعوت اسلام کے لیے کتنا صبر. موسیٰ علیہ السلام کو اے نبی آپ دیکھیے کس طرح کا صبر کیا کہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. 10 معجزے بنی اسرائیل نے دیکھی, فرعون کو غرق ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھی. سمندر میں سے نکلے, سمندر 2 حصوں میں ہو گیا, نکلتے ہی جا کر شرک کر رہے ہیں. کیا گزری ہوں گی موسیٰ علیہ السلام کے دل پر. توریت لانے گئے تو بچڑے کی باتیں شروع کر دی. کیا گزری ہوں گی سوچی وقت کے نبی پر کہ اس قوم کی جہالت کا عالم دیکھیے کہ ابھی 10 معجزے دیکھ کر آتی ہے, فرعون کا غرق ہونا دیکھیے, ابھی سینہ میں اور بولتی ہے شرک کر, بچڑے کی بات کرنا. سمجھ رہے ہیں تو کیسا صبر لگا ہوگا موسیٰ علیہ السلام.
ہے نا. کتنی تکلیفیں بنی اسرائیل نے دی. کہا کہ ہم کو شہر میں جانا ہے, شہر میں رہنا ہے. کہا چلو شہر میں. جب شہر میں گئے تو اللہ نے کہا کوشش کرو, جہاد کرو, اس کے لیے فری تھوڑی ملتا دنیا میں. تو کہا وہ تو قوم بہت جبارین ہے, خطرناک قوم ہے, ہم نہیں لڑ سکتے ان سے. موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ, جو ہارون اور تم جو لڑ کے آؤ. اندازہ لگائیے ان کی فسق کا, ان کے فجور کا, ان کے معصیت اور گناہ کا, کہ وقت کے نبی کہتے ہیں ہمیں شہر چاہیے. کہا جہاد کرو, لے لو. تو کہتے ہیں کیا کہ بہت خطرناک قوم ہے وہ. اب موسیٰ کیا کرو, تمہارا رب اور ہارون تم تینوں جاؤ, لڑکے آ جاؤ, اور لڑنے کے بعد بول دینا ہم کو, ہم اندر آ جائیں گے. اللہ نے سزا دی, کہا جاؤ جاؤ. 40 سال تک گھومو سینا کے اندر, معلوم 40 سال بھٹکتے رہے. 40 سال کے بعد حکم ہوا کہ داخل ہو, سجدہ کرتے ہوئے تو الٹے پیٹ کے بل جا رہے ہیں. مطلب سرکشی دیکھیے. اور موسیٰ علیہ السلام کتنا صبر لگاؤں گا. آپ سوچئے کہ جب ایک قوم کسی کے خلاف ہو جاتی ہے تو اس وقت کے نبی کتنی تکلیفیں آتی ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کوئی معاملے نہیں. جو گھر کا ذمہ دار ہے میری بات کو بہت اچھے سمجھ سکتا ہے. گھر میں اگر آپ کے بیوی بچے آپ کی بات نہ مانے کتنی کوفت ہوتی ہے نا. پوری قوم ہی دیکھی کیسی خلاف ورزی کری, کتنی تکلیف ہوگی موسیٰ علیہ السلام کو, پھر بھی آپ برداشت کر. صبر. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی آپ دیکھیے, اولو العزم رسول ہے, کیسا صبر کیا کہ آپ بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف حق کی دعوت دینے کے لیے, توحید کے پیغام کو پھر سے پہنچانے کے لیے, چونکہ قوم شرک میں ملوث ہو چکی تھی. افسوس کی بات ہے جس طرح سے آج ہم مسلمان ہو چکے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اس پیغام کو لائے, قوم نے ان کے خلاف ہی چالیں چلی, وقت کے بادشاہ کو اور وہاں کی حکومت کو بہکایا, کہا سولی پہ لٹکا دو اس کو. اور پوری چال چل لی. اللہ رب العزت نے جو ہے پھر کیا کیا, بل رفع اللہ علیہ, اللہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کتنی تکلیف تھی. تو کہا آپ بھی ویسے صبر کیجئے جیسا آپ سے پہلے اولو العزم رسول جو گزرے ہیں جنہوں نے صبر کیا, اور ان کا صبر ہمارے نمونہ ہے. ہمیں بھی کبھی ایسی کوئی تکلیف آئے دنیا میں تو ان انبیاء کی واقعات پڑھ لیں. صبر کا مادہ نفس میں انسان کے جاگتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے, نبی صبر آپ پیدا کیجئے اپنے اندر. عجلت مت کیجئے کافروں کے خلاف بددعا دینے کے معاملے میں یا فیصلہ لانے کے معاملے میں کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے, عجلت مت کیجئے. اس لیے اولو العزم رسولوں کو دیکھیے کیا انداز سے اور کتنا طویل اور لمبا صبر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا. ٹھیک ہے, اس بات کو ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 200 میں 200 میں اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو صبر کرو, ٹھیک, اور جو ہے مضبوط قدمی کے ساتھ جم جاؤ. والصابروا, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, صبر کرو. والصابروا, مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ. ورابطوا, اور اللہ کے راہ میں مکمل کوشش کرو, جہاد کرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ, کامیابی پاؤ. تو اس آیت میں بھی دیکھیے صبر کا حکم دیا. صبر کرو, جم جاؤ, جہاد کرو, کوشش کرو اللہ کی راہ میں, اللہ سے ڈرتے رہو. اور اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیابی پاؤ. تو یہاں کیا کہا, صبر کرو. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا صبر کرنے کا, یہاں ہم سب کو آ رہا ہے, مطلب صحابہ کو آیا تھا. صبر کرو, جم جاؤ, مضبوطی کے ساتھ ہے نا, ایمان پر جم جاؤ, دشمن کے خلاف جم جاؤ, مصیبتوں تو پریشانیوں کے خلاف جم جاؤ, ایمان لانے کی وجہ سے جو آتی ہے جم جاؤ. اور اس کے بعد خوب کوشش کرو اللہ کے راہ میں, جہاد کرو. واتقوا اللہ, اور تقوی اختیار لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو. تو اگر مجھے اور آپ کو کامیاب ہونا ہے تو طریقہ بتا دیا, صبر سب سے پہلے, مضبوطی کے ساتھ جم جانا, کوشش کرتے رہنا, تقوی اختیار کرنا, فلاح پا لینا. سٹیپس ہے نا. ہم بول رہے کامیابی دنیا میں کیوں نہیں ملتی, کیا صبر کیا؟ صبر مطلب وہ دین پر چلے جس کے وجہ سے تکلیف آئی, پھر صبر کرنا پڑا, پھر اس صبر کے اندر مضبوطی سے جمے رہے ہم کبھی, اس کے بعد ہم نے اپنی کوششیں لگائی, جہاد کی اللہ کی راہ میں, اس کے تقوی اختیار کیا. ہم کچھ بھی نہیں چاہتے اور چاہتے بس نام بھی مسلمانوں میں ہو, مرے تو فرشتے مسلمانوں کے اندر حساب لکھ لے, اور اس کے بعد حساب و کتاب مسلمانوں میں ہو, اور پھر آخر میں جنت میں چلے جائے. لیکن باقی صبر, تقوی, شکر اور وہ نہیں, وہ سب ہم سے نہیں ہوں گا. بس ہم کو جنت چاہیے, باقی ہم کو بیچ میں کوئی طریقہ نہیں اختیار کرنا اس کو حاصل کرنے کا. جبکہ دنیا کی معاملات میں ایک چھوٹا سا پلاٹ لینا ہے تو کیا کیا ذریعے اور وسیلے اختیار کرتے ہیں, ادھار لینے کا, لون لینے کا, پیسے جمع کرنے کا, مختلف طریقوں سے کلیکشن کرنے کا, کچھ پیسے آ جائے, کچھ نہ کچھ کر کے محنت کر کے پھر بولتے ہیں. اور ہسٹری بھی سناتے, یہ گھر جب لیا تھا میں نے اتنے 100 روپے کا, آج اتنے کروڑ کا ہو گیا, اتنے لاکھ کا ہو گیا, اتنی محنت کیا, ایسے بنایا, پہلی بار یوں ہوا, دوسری بار یوں, اتنی ساری چیزیں. لیکن جنت کے لیے کوئی کوشش نہیں, اس کے لیے ایک بھی تکلیف نہیں چاہیے. دنیا کے لیے میں سارے لوگوں سے جانے کے خلاف ہوں, ہر اتھارٹی کے خلاف جانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں, سب پر کیس ڈالنے اور سب کی کیس برداشت کرنے کے لیے کھڑا ہوں. لیکن دین کے لیے مجھے ایک بھی کیس نہیں چاہیے, ایک بھی تکلیف نہیں چاہیے, ایک بھی اتھارٹی کے خلاف نہیں جانا. پھر مجھے بدلہ بھی چاہیے, اس کے بدلے جنت کا گھر. بڑی تعجب کی بات ہے, یاد رکھیے یہ اتنے آسانی سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے, آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 35 کے اندر اللہ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ جب
ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ عجلت کرتے ہیں، ٹھیک، تو ان کے دل عجلت کر کے دل ہل جاتے ہیں. جب اللہ کا ذکر مومنوں کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے دل جو ہے ہل جاتے ہیں. اور آگے فرمایا، اور اللہ رب العزت نے کہا عجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم، اور وہ صبر کرتے ہیں جو اللہ مصیبت ان کو دیتا ہے. تو ایک تو اللہ کے مومن بندوں کا تذکرہ یہ آیا کہ جب ذکر کرتے اللہ کا تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے، جب کوئی تکلیف اللہ دیتا ہے تو اس پہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. تو دو صفتیں بتائی جا رہی ہے اللہ کے نیک بندوں کی. ایک، اللہ کے ذکر پہ ان کے دل عجلت کرتے ہیں، ہل جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. اور دوسری صفت کیا بتائی، صبر کرتے جب اللہ مصیبت دیتا ہے نا. تو نہ آج ہم میں یہ صفت پائی جا رہی ہے کہ کوئی ہمارے سامنے اللہ کا ذکر کرے تو ہمارے دل اجلت قلوب، مطلب ہمارے دل کبھی ہل جاتے ہیں، بلکہ ہوتا یہ کہ ہم بولتے ہیں بس یہ بات مت کرو، ابھی یہ دنیا کا معاملہ چل رہا ہے، اس کو ایسے ڈیل کر لیں تو ہم کو یہ بعد میں بات کریں، ٹھیک. یا کوئی پڑھ بھی دے تو پھر کیا سمجھ میں آنے والا، ٹھیک ہے آپ نے پڑھ دیا لیکن ترجمہ مت کرو، اب چلے جاؤ، اس لیے کہ سمجھے تو عمل کرنا پڑے گا نا، تو ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ. ہاں ایسا بھی دیکھا ہوں، بلکہ میں تو ایک ایسا واقعہ دیکھا ہوں کہ ایک صاحب ایک غلط کام کر رہے ہیں اور دوسرا ایک شخص جا کر ان کو سمجھانا چاہ رہا ہے تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں لی، ایک حقیقی واقعہ، دونوں انگلیاں ایک کان میں ڈالی اور بھاگنے لگ گئے، سیدھا بھاگنے لگ گئے. اور وہ دوسرے صاحب بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دیکھو آج سنا کے ہی رہوں گا، اور وہ بھاگ رہے آج تو نہیں سنوں گا. مطلب قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے جب کافر جو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اللہ کلام سن کے، وہ ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ. سورہ نوح میں اللہ کے رسول نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے، جب کنکلوژن ہو گیا، 950 سال دعوت ہو گئی، اب رپورٹ پیش کر رہے ہیں، اللہ میں ان کو صبح اور شام پکارا، کھلے میں اور چھپے میں پکارا، اکیلے میں اور اجتماع میں ان کی پکارا، یہ مجھے دیکھ کر بھاگتے ہیں، مجھے دیکھ کر اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، مجھے دیکھ کر اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں. تو کیا کرتے تھے ہدایت نہیں سننے کے لیے؟ 3 کام کرتے تھے. ایک تو بھاگ جاتے تھے، جیسے نوح علیہ ارے نوح آ رہے چلو یہاں سے. دوسرا کام کرتے تھے نوح علیہ السلام اگر نزدیک آ گیا بھاگنے کا چانس دے تو بولتے رہو ہم کو نہیں سننا. اور تیسرا نوح علیہ السلام بولتے تھے لیکن اب دیکھنا نہیں، تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے بیٹھ جاتے، سمجھا؟ تو یہ کرتے تھے. تو آج ویسی حال ہو چکا ہے، تو دل کانپ جاتے ہیں. اور کیا اللہ نے فرمایا قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم، اور اللہ کے جو ہے وہ صبر کرتے ہیں جو مصیبت اللہ دیتا ہے. تو ہمیں بھی یاد رکھیے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، یاد رکھیے صبر یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے صبر بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، اور اس صفت کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے خوب گرلا کے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا. آگے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 45 میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ آنے والی تکلیف پر صبر، جزا اور فضا نہیں کرنا، اور پھر نماز، دونوں ہے، سمجھ رہا؟ تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کوئی مصیبت، کوئی آندھی، کوئی پریشانی، کوئی طوفان آتا تو آپ کس طرف جاتے؟ مسجد کی طرف جاتے اور نماز پڑھتے، صبر کرتے اور نماز. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگنا سکھایا ہے اس دین نے. اسی طرح سورہ بقرہ میں ہی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 ہے 153 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے صبر اور نماز کے ذریعے مانگو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، تو مانگو ایمان والوں، مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. تو کیا آج ہم جب اللہ سے مانگتے صبر اور نماز کے ذریعے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سکھا رہا ہے نا مانگنے کا طریقہ صبر اور نماز. آج کیا صبر کر کے نماز کے ذریعے مانگ رہے ہیں؟ ہم سے تو فرض نماز نہیں ہوتی، تو یہ تو نفل کی بات ہو رہی ہے نا. صبر اور صلاح کے ذریعے جو مانگو ہے یہ تو ایکسٹرا نوافل ادا کرنا ہے ہم کو صبر کے ساتھ، اور مانگنا اللہ سے گڑگڑا کر. راتوں کی نماز قیام اللیل کی شکل میں آپ پڑھیں یا تہجد کی شکل میں آپ پڑھیں، یہ رات میں نمازوں کے لیے آپ کھڑے ہو یا اس کے علاوہ دن میں نماز کے لیے کھڑے ہو، اور پھر مانگے. مصیبت آئی نماز شروع کی اور اس سے اللہ سے مانگنا. لیکن ہم یہ طریقہ نہیں اپناتے. ہمارے بہرحال اپنے ایجاد کردہ بہت سارے طریقے ہیں جو بہت زیادہ شارٹ کٹ اور بہت آسان بھی ہے. کوئی نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے، بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں نا. جبکہ وہ سارے راستے جو ہے شارٹ کٹ نہیں، وہ لانگ کٹ سے یاد رکھیے، اور جنت تک جاتے بھی نہیں. مطلب وہ راستے جنت کے ہے ہی نہیں جس جو ہم نے ایجاد کر لیے. یہ ہے مانگنے کا طریقہ صبر و نماز کا. تو کہا اے ایمان والو صبر و نماز کے ذریعے مانگو، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صبر سے زیادہ وسیع اور بڑی نعمت کسی کو عطا نہیں ہوئی. کتنی باتیں صبر کے تعلق سے دیکھی آ رہی ہے. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں اللہ نے فرمایا اور کہا
واللہ یحب الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 90 میں 90 میں اللہ نے فرمایا اور کہا جو شخص اس سے ڈرتا اور صبر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو جو صبر کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، مطلب صبر کرتے ہیں ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا عمل ضائع نہیں کرتا. یہ بات یوسف علیہ السلام کے لیے کہی گئی کہ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ان کے بھائیوں کے کنویں میں ڈالنے کے باوجود، صبر کیا ان کے قتل کی کوشش کے باوجود، صبر کیا حاکم بننے کے بعد اپنے بھائیوں کو سامنے دیکھنے کے باوجود، ہے نا. یوسف علیہ السلام حاکم بن گئے تھے، مصر کے بہت بڑے وزیر بن چکے تھے، خزائن الارض زمین کے جتنے بھی معدنیات نکلتے اس کے آپ وزیر بنا دیے گئے تھے، اور اس وقت ان کے بھائی غلہ مانگنے آئے تھے. تو جب یوسف تو بہت چھوٹے تھے جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، بھائی تو نہیں پہچان سکے یوسف کو، لیکن یوسف نے تو سب کو پہچان لیا. لیکن اس کے بعد بھی سب، اس کے بعد سارے بھائیوں کو معاف کر دیا سب، اس کے بعد سب کو دعوت دی کہ آ کر مصر میں رہو، سب اپنے ہی خاتلوں کو اپنے ساتھ رکھا. یہ سمجھ رہے بات. تو یہ صبر جو ہے ایک بہت عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. تو کہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو شخص اس سے ڈرتا رہا، تقوی اختیار کیا، صبر کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. جیسے یوسف علیہ السلام کے اجروں کو اللہ نے ضائع نہیں کہا. جیل میں جانے کے باوجود بھی اللہ نے نکلوایا. نکالنے کے بعد ایک ایسی پوزیشن دی جو ظاہر سی بات ایک عام آدمی کے لیے ناممکن تھی. اندازہ لگائیے، ایک کیس کے اندر آپ جیل میں تھے اور الزام بہت سنگین ایک عورت نے ڈالا تھا کہ میری عزت پہ نعوذ باللہ یوسف نے ہاتھ ڈالا. جیل گئے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، غلط چیز کی طرف، غلط راستہ اختیار نہیں کیا. یہاں تو دیکھیں نا، جرم کرو تو بچو گے ورنہ تم کو سزا ملے گی. تو کہا میں سزا لینے کو تیار ہوں، جرم تو میرے سے ہونے والا نہیں ہے، جرم تو میرے سے ہونے والا نہیں. ٹھیک ہے، اور جیل چلے گئے. ایک واقعہ آتا ہے ایک جو ہے ایک اسلاف میں سے کہ ایک شخص تھے دیندار، کسی عورت نے ان کو کسی بہانے سے گھر بلا لیا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، فلاں کام کرنا ہے. وہ چلے گئے اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ اب گھر سے باہر گئے مجھ سے منہ کالا کرے بغیر تو میں چلاؤں گا اور لوگوں کو پتہ چل جائیں گے، تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہارا علم، تمہاری کتابیں سب ضائع ہو جائیں گی پھر، کیونکہ تم پر یہ الزام رہے گا. اب وہ پریشان ہوں گے کیا کرنا ہے. یہ ایک طرف پورا زندگی بھر کی کوشش برباد ہو جائیں گی، دوسری طرف اس طرح سے کر رہی کہ چھوڑ نہیں رہی. تو کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، مجھے صرف بیت الخلا جا کے آنے دیں. ٹھیک ہے، بیت الخلا چلے جاؤ. بیت الخلا گئے اور بیت الخلا میں سے گندگی نکال کے پورے آنکھ پہ مل لی. باہر آ کے بولے اب کر لو. وہ بولی اتنا غلیظ آدمی، بدبو آ رہی، چل بھاگو جانے سے. سمجھے آپ، اس نے خود عورت نے کہا کیا سمجھ رہے آپ، کسی انسان کے آنکھ میں غلاظت ہے تو اس سے کون زنا کرے گا. تو دیکھیے کیسی حکمت سوچا. یہ نہیں سوچا کہ اب تو مصیبت میں، پریشانی میں کر بھی لیا تو مجبوری میں آئیں گا، فلاں ہوں گا، یہ ہوں گا، کچھ نہیں. حکمت سجائی، جا کر جو ہے اللہ ظاہر سی بات ہے کوشش دعا کی ہوں گی، اللہ بس یہ ایک مصیبت آ گئی، اس طرح سے عورت الزام لگا رہی ہے. حکمت کے ساتھ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا. یوسف علیہ السلام کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس زمانے کی وہ عورت حاکم کی بیوی تھی. سمجھ رہے آپ، اب حاکم کی بیوی ہے، اس کا مطلب یہ کہ چونکہ اس پہ الزام تھا، سب بولتے غلام پہ نظر ڈالی، غلام پہ نظر ڈالی، تو اب غلام کو جیل میں ڈالنا مجبوری تھی. یوسف علیہ السلام کے لیے چانس نہیں تھا، لیکن صبر کیا. صبر کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا، اللہ تعالیٰ نے اسی ملک کا آپ کو حاکم بنا دیا اور آپ کی نسلیں مصر پہ حکومت کرتے رہی کئی سالوں تک. مطلب بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دی تھی. تو یہ ہوتا ہے صبر کا بدلہ، خود یوسف علیہ السلام کو جو ملا اور صبر کا بدلہ آپ کی قوم کو جو ملا. تو صبر بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح جو ہے سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 10 میں فرماتا کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. مطلب صبر کرنے والوں کا اجر بہت زیادہ دیا جائے گا. اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اجر بہت دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ان کو محبت کرتا ہے اللہ. کتنی باتیں دیکھیے صبر کے تعلق سے قرآن میں آ رہی یاد رکھیے. اور اسی طرح دیگر کئی صفتیں جو ہے اللہ نے صبر کرنے والوں اور صابرین ان لوگوں کی بیان کی جنہوں نے صبر کیا، جس میں سب سے اول کون ہے صبر کرنے والوں میں؟ انبیاء اور رسل سب سے اول یاد رکھیں. اور کیسے کیسے صبر انہوں نے کیے. مثال اگر لے لے تو ایوب علیہ السلام کا صبر، جب شیطان نے ان کو چھو لیا جس سے ان کو بیماری ہوگی، اس قسم کی بیماریاں ہوگی جس کی وجہ سے بستی والوں نے نکال دیا، کہا اس کو شہر سے نکال دو ایوب کو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے مطلب ایک آدمی جس کو پورا جلد نکل چکی ہو، پورے آنکھ پہ زخم ہو، کون شہر میں رہے گا؟ ان کے نزدیک جانے سے تو ہم کو بیماری ہو جائیں گی. شہر سے نکال دیا، شہر کے باہر پڑے رہتے تھے آپ اور چل بھی نہیں سکتے تھے آپ. کیسا صبر کیا. پوری اولاد مر گئی، اچانک گھر گر گیا آپ کا، پوری اولادیں مر گئی. بائبل کے مطابق آپ کو 100 اولادیں تھی، ایک ہی ساتھ چھت گری، 100 کے 100 مر گئے. بکریاں تھی آپ کو بہت زیادہ، بھیڑے، طوفان آیا سب مر گئی.
ٹھیک ہے, سمجھ رہا مطلب ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرشتوں کے سامنے کی کہ ایوب دیکھو کیسا صبر کرتا ہے, تو شیطان نے کہا اتنی نعمتیں دینے کے بعد تو کوئی بھی صبر کرے گا, مطلب کوئی بھی شکر کرے گا, نعمتیں چھینو تو پتہ چلے گا. اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی, اور ایوب علیہ السلام ویسے ہی تھے اپنے شکر کے اندر, ان بیماریوں کے اندر بھی, ہے نا. کئی مثال, ابراہیم علیہ السلام ہے, نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام دیکھا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام دیکھا, ایوب علیہ السلام تو صبر کی مثال دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی تمام انبیاء کے واقعات دیجیے, صبر کی یہ لوگ مثالیں ہیں, چوٹیاں ہیں جس کو بولتے ہیں, یہ ہائٹس ہے جس میں انسان صبر کر سکتا ہے. آئیے حدیث سنیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت, آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں, پھر وہ جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. مطلب پہلے جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہیں, اس کے بعد جو ان کے بعد اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور ہر شخص کو اس کی دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے. اگر وہ دینداری میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے, اور اگر وہ اس میں کمزور ہو تو اس کے مطابق ہی اس پر آزمائش ڈالی جاتی ہے. اور آزمائش بندے مومن کو پریشان کیے رکھتی ہے, حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حالت میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ اللہ باقی ہی نہیں رکھتا. سب سے زیادہ آزمائے انبیاء گئے, اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان میں سب سے زیادہ تھے, اور ہر بندے کو اللہ رب العزت اس کے ایمان کے مطابق آزماتا ہے. جتنا ایمان مضبوط اتنی بڑی آزمائے, جتنا ایمان ہلکا اتنی ہلکی آزمائے, حتیٰ کہ مومن کو اللہ آزماتا ہے, اور دنیا میں جب وہ چلتا پھرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. مطلب ہر آنے والی آزمائش ہمارے گناہوں کو معاف کرواتی, کب؟ جب اس پہ ہم صبر کرے. جزا فضا رونا دھونا آج کل کتنا چلتا ہے, کچھ ذرا سا ہو جائے مالی نقصان جانی نقصان, ہاں اسی طرح جو عزت میں کوئی کمی آ جاتا, ایک مقام تھا گر گیا کسی وجہ سے, بس جزا اور فضا رونا دھونا شکایتیں کمپلینز, اس کی ایک فہرست لگ جاتی ہے. تو کہا جو شخص یہ کرے وہ جو ہے صبر کرے تو اس کا بدلہ بہترین ملے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا. اور انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائے گئے, کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسی طرح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مثال لے لیں, میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول جنگ احد سے زیادہ کوئی تکلیف کو مصیبت کو پریشانی آپ پر آئی؟ جنگ احد میں کیا ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ آپ کو ایک کافر نے اکیلے پا لیا, صحابہ میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی تھی جنگ کے بیچ میں, تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا. پتھر اس زور سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے مبارک پہ لگا